اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت تقوی یعنی پرہیزگاری کے متعلق ہے، اور پرہیزگاری کے جو فائدے ہیں ان میں سے دو فائدے کو ذکر کرتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ پرہیزگاری اور تقوی کہتے کسے ہیں۔ تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنے کے۔ شریعت میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اور جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور وہ گناہوں سے بچے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی وہ سب اس پرہیزگاری کی وجہ سے ملتی ہیں، اور جتنی بھی آفتیں دنیا کی، قبر کی یا آخرت کی ہیں وہ اس پرہیزگاری کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تقوی یعنی پرہیزگاری بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد قرآن پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ انسان کو دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ پرہیزگاری کا، گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر بعض اوقات تو آدمی کے جو اسباب سامنے کے ہوتے ہیں انہی سے ان کو رزق ملتا ہے، لیکن اگر کسی وقت سامنے والے اسباب نہ بھی ہوں، رزق کے جن دروازوں سے عام طور پر رزق ملتا ہے وہ دروازے نہ بھی کھلے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے دروازے سے رزق اور کسی ایسے سبب کے ساتھ رزق پہنچا دیتے ہیں جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا کہ یار ایسی جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق پہنچا دیا۔ تو یہ پرہیزگاری کا فائدہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے جب آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے بھی پہنچا دیتے ہیں جہاں پر اس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور تیسرا پرہیزگاری کا فائدہ یہ ہے کہ معاملات اور آدمی کے جو کام ہیں دنیا اور آخرت کے وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان بنا دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، یعنی آدمی جب گناہوں سے بچاتا ہے تو جو گناہ اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ ہوں گے ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور پانچواں گناہوں سے بچنے کا فائدہ، پرہیزگاری کا فائدہ یہ ہے کہ تمام نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا، پرہیزگار بننے کا، تقوی اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ تمام نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، خواہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی ہوں، وہ سب انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل سورۃ نوح کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم توبہ کرو اللہ سے تو وہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر استغفار کہا گیا ہے، اور استغفار کے اندر گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے،
استغفار اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک وہ گناہ نہ چھوڑا جائے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا مقصد ہے یہاں پر۔ تو جب آدمی توبہ کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، تو آگے حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے؟ یرسل السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ جب آدمی پرہیزگار بن جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا اور جو کیے ہیں ان کے اوپر توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا اللہ تعالیٰ اور اولاد بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ مال یعنی رزق عطا کریں گے، اور بنین ویسے تو بیٹوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مطلق ہے، جس شخص کو جیسی اولاد کی ضرورت ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جس کو بیٹوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے دے دیں گے، اگر لڑکیوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے، باغات عطا کریں گے۔ یعنی باغات آدمی کی ملکیت میں آ جائیں، اس کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ سب اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہروں کا بھی انتظام فرما دیں گے، نہریں بنا دیں گے۔ تو یہ سورۃ نوح کی اس آیت کے اندر گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو چھوڑ کر جو کیے ہیں گناہ، ان کے اوپر توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ذکر کی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں۔ تو اب اس آیت میں جن نعمتوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی نعمتیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کی وجہ سے عطا کریں گے، بلکہ موٹی موٹی نعمتیں اللہ نے ذکر کر دی ہیں، باقی نعمتوں کو انہی پر قیاس کر لیا جائے کہ باقی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ پرہیزگاری ہونی چاہیے، گناہ نہ کرے آدمی، اور جو ہو گئے ہیں ان پر توبہ کرے سچے دل سے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اور چھٹا فائدہ پرہیزگاری کا، گناہوں سے بچنے کا، یہ ہے کہ یعظم لہ اجرا، کہ اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی کے اندر درست راستے اور غلط، حق اور باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے آدمی کے اندر۔ آدمی کو درست دین اور غیر دین کی پہچان ہو جاتی ہے، آدمی درست راستے اور غلط راستے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ سب نعمتیں دین سے ملتی ہیں، اور جس آدمی کو درست دین اور غلط دین کی پہچان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، نیکی اور بدی کی پہچان ہو جائے، اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگ پڑے، تو پھر ایسا آدمی سب نعمتیں بھی حاصل کر لیتا ہے، اور سب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسا آدمی دنیا اور آخرت اور قبر کی تمام آفتوں سے بھی خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حق اور باطل کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، صحیح بات اور غلط بات کی پہچان، درست رستے اور غلط رستے کی پہچان، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کی وجہ سے پرہیزگاروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ آدمی کے دل کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، ایک فہم اور بصیرت ہوتی ہے، جو اس کو درست رستے کی طرف چلانے میں مدد کرتی ہے۔ تو یہ جو بہت بڑی نعمت ہے کہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے، درست اور غلط رستے کی پہچان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی ناپسند کی پہچان ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی پرہیزگاری کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے اندر گناہوں سے بچنے کا مادہ دیکھتے ہیں، اس کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ اور آٹھواں فائدہ پرہیزگاری کا یعنی گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ پرہیزگاری کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہاں پر پرہیزگاروں کی متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جنت کی طرف جب جائیں گے، اس وقت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پرہیزگاری کی وجہ سے آدمی کو جنت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور نواں فائدہ پرہیزگاری اور گناہوں سے خود کو بچانے کا یہ ہے کہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب بھی آدمی سے ہٹ جاتا ہے، اور آدمی قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آفتوں سے تو بچتا ہی ہے، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آفتیں ہیں ان سے بھی آدمی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
یعنی اگر آدمی گناہوں سے خود کو بچائے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور جو پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے ان کے اوپر سچے دل سے توبہ کرے اور ان گناہوں کو چھوڑے بھی، دل میں ندامت ہو اس گناہ کے اوپر، ان گناہ کو چھوڑ بھی دے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہو، یہ توبہ کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ جب یہ اس طرح کی توبہ کرے گا کہ دل میں ندامت بھی ہے، اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہے، تو پھر یہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے، اور ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اور اس کا آدمی کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ تو جب بھی توبہ کریں مکمل توبہ کریں، ادھوری توبہ نہ کریں، پھر وگرنہ آپ کو مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ پرہیزگاری اور گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی آفتوں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو پہلے میں ایک بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور 11واں فائدہ گناہوں کو چھوڑنے اور پرہیزگاری اپنانے کا یہ ہے کہ دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آدمی کے اوپر اگر آزمائش کی وجہ سے یا درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر آفتیں اتار بھی دیں، تب بھی اس کے دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت رہتی ہے۔ وہ عام گناہ گاروں اور کافروں کی طرح جزا فضا نہیں کرتا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی طبیعت کے اندر ایک سکون کا احساس رہتا ہے۔ اب یہ آیت کہ میں نے آپ کو 11 فائدے اس آیت کے اندر پرہیزگاری کو ذکر کیا تھا، اور میں نے پرہیزگاری کے 11 فائدے آپ کو ذکر کر دیے۔ خلاصہ اس سب فوائد کا یہی ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو دنیا کی یا آخرت کی، وہ سب پرہیزگاری کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی آفت ہو خواہ دنیا کی یا قبر کی یا آخرت کی، وہ سب کی سب پرہیزگاری کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر آتی ہیں۔ تو پرہیزگاری بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر طرح کی آفتیں انسان کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور بہت زیادہ نفلی اہتمام کے بجائے گناہوں سے بچنے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اپنی توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ تسبیحاں پڑھنے کے اوپر یا نفلی اعمال کرنے کے اوپر دینے کی بجائے صرف اس بات پر رکھیں کہ کسی بھی وقت میرے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ گناہوں سے خود کو بچانا ہے، اور یہ میں نے تقریباً سب 11 فائدے ذکر کیے ہیں، تقریباً سب قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ سب کچھ مل جاتا ہے آدمی کو جب خود کو آدمی گناہوں سے بچاتا ہے، خواہ دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنا اتنا بڑا عمل ہے تو آدمی کو ساری توجہ اسی پر رکھنی چاہیے۔ نوافل وغیرہ ضرور پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، لیکن اپنا جو سب سے پہلے نمبر کا کام ہے وہ گناہوں سے بچنے کو رکھیں۔ سب سے زیادہ توجہ جس بات پر رکھنی ہے وہ یہی بات ہے کہ گناہ نہ ہو میرے سے کسی بھی وقت۔ اور یہ آیت کس قدر اہم ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو یہ آیت ان سب کو کافی ہو جائے۔ یعنی آدمی کو دنیا کے اندر جتنی بھی معاملات پیش آتے ہیں قبر میں یا آخرت میں، سب معاملات کے معاملے میں یہ آیت انسان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر اگر ساری دنیا عمل کر لے تو بس یہ آیت انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کو ہر طرح کی نعمتیں دلانے کے لیے بھی اور ہر طرح کی آفتوں سے بھی ان کو بچانے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ تو یہ اتنی اہم آیت ہے اور اتنی زیادہ انسانوں کی ضرورت والی آیت ہے، تو اس لیے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں اور اس کی تفسیر بھی ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں اور خود بھی کوشش کریں کہ میں نے اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں سے بچانا ہے۔ اور جو بھی کسی کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے وہ یہی سوچے کہ اگر یہ کوئی آزمائش نہیں ہے تو میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی فی الوقت تو گناہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ماضی میں کوئی سخت گناہ ہو گیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر آفت چلتی رہتی ہے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فی الوقت گناہ نہیں کر رہا اور میں استغفار بھی کر رہا ہوں پھر بھی میرے اوپر آفت نہیں جا رہی اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔
تو بعض اوقات ماضی کے کسی سخت گناہ کی سزا ہوتی ہے جو آگے تک چلتی رہتی ہے. جب وہ اس گناہ کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو میں دوبارہ اس آیت کو دہرا دیتا ہوں. یہ سورۃ الطلاق سورت نمبر 65 ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ٹکڑا ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.